چیز شرک ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ تم شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے ماتا پتا کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ تم اچھا سلوک کرتے رہنا۔ یہ ہے حقوق العباد میں سب سے پہلے اللہ نے ماں باپ کا ذکر کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا تو ہم کو کیا ہے، خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن پیدا کرنے کا سبب اس نے ہمارے ماں باپ کو بنایا ہے۔ 9 مہینے اپنی پیٹ میں رکھنے والی ماں ہے، اپنے خون پسینے کے ذریعے کما کر کے لانے والا باپ ہے، بچے کے گیلے بستر پر خود سو جانے والی اور خود بچے کو سوکھے بستر پر سلانے والی ماں ہے، اپنے خون جگر کو دودھ کی شکل میں اپنے بچے کو پلانے والی ماں ہے، اپنی زندگی کے سکھ دکھ کو اپنے بچے کے لیے قربان کر دینے والا باپ ہے۔ سب سے پہلے ان کا حق ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ تم اچھا سلوک کرتے رہنا۔ ہمارے پاس سوال آتے رہتے ہیں، شیخ صاحب میرے والد صاحب میرے ساتھ بڑا غلط کر رہے ہیں، مجھے انہوں نے پراپرٹی میں میرے ساتھ ناانصافی کی، جائیداد میں مجھے حصہ نہیں دیا، میں اپنے والد سے بات نہیں کرتا، کیا میرا ایسا کرنا درست ہے کہ نہیں درست ہے؟ کتنی اولاد ہے ماں نے کبھی کوئی جملہ بول دیا، غصے میں آ کے ماں سے بات چیت کرنا بند، زندگی بھر ماں سے بات نہیں کرتے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیو، آپ کے ماں باپ اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط کرتے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے، اللہ کو جواب دیں گے، مگر آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ غلط کرتے ہیں تب بھی آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ماں باپ کے ساتھ قطع تعلقی کر لیں، آپ رشتہ توڑ لیں، آپ بات چیت کرنا بند کر دیں۔ اگر والدین غلط بھی ہیں تب بھی آپ کو ان کا حق ادا کرتے رہنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اس کی ماں نے تکلیف در تکلیف اپنے پیٹ میں اس کو رکھا ہے اور 2 سال تک اس کو دودھ پلایا ہے۔ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ تو ہمارا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تیرے ماں باپ تجھے شرک کرنے کا حکم دیں، اگر اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیں، دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اگر تیرے ماں باپ تجھے شرک کرنے پر مجبور کریں تب بھی تو اپنے ماں باپ کی بات کو مت ماننا، تو شرک کو مت کرنا۔ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات مت ماننا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرتے رہنا، ان کو تکلیف نہ پہنچانا، ان کا حق مت مارنا۔ اگر ماں باپ شرک کرنے کا بھی حکم دے رہے تب بھی آپ کو ماں باپ کا حق ادا کرتے رہے، اور خاص طور سے جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ زندگی کا یہ وہ اسٹیج ہوتا ہے جب انسان کا بچپن لوٹ جاتا ہے، جیسے انسان بچپن میں ضدی ہوتا ہے بڑھاپے میں بھی ضدی ہوتا ہے۔ بچپن میں اس کی یادداشت کمزور ہوتی ہے، چیزوں کو بڑی مشکل سے کیچ کرتا ہے، بڑھاپے میں بھی اس کا ذہن صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا ہے کہ ایک چیز کو بار بار پوچھتا ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ہو سکتا ہے ان کی کچھ باتیں آپ کو بری بھی لگے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے، پاسبل ہے کہ کچھ وہ ایسی باتیں بھی کرے جو آپ کو ناگوار گزرے، بلا وجہ کی باتیں بھی ان کی زبان سے نکلیں، مگر آپ کو یہ سوچ کر کے صبر کر لینا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا، جب میں بچہ تھا، میں نے بھی بہت اپنے ماں باپ کو ستایا اور تکلیف دی ہے، میرے ماں باپ نے صبر کیا، اور آج میں اگر جوان ہوں اور میرے ماں باپ بوڑھے ہیں تو میرا فرض ہے کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اس بڑھاپے میں ان کو تکلیف نہ پہنچاؤں۔ قرآن کا 15واں پارہ اٹھائیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کے پروردگار کا حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، کوئی ایک اگر بوڑھا ہے تو وہ تو زیادہ بیچارہ پریشان رہے گا، کیونکہ جب دونوں بوڑھے ہوتے ہیں تو بوڑھا بوڑھی ایک دوسرے
کے ساتھ اپنا سکھ دکھ بانٹ لیتے ہیں. لیکن ماں چلی گئی، باپ بچا، باپ چلا گیا، ماں بچی، تو اس بوڑھا یا بوڑھی کے پاس تو کوئی ایسا بھی نہیں ہے جس کے ساتھ وہ اپنا درد شیئر کر سکے، اپنا غم بیان کر سکے. اللہ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر کوئی ایک بوڑھا ہو گیا یا دونوں بوڑھے ہو گئے اور تم کو مل گئے بڑھاپے کی حالت میں، تو اللہ فرماتا ہے فلا تقل لهما اف، تم ان کو اف بھی نہ کہنا، ان کو زبان سے ہلکی تکلیف بھی نہ پہنچانا. ولا تنہرہما، اور کبھی ڈانٹ کر کے جھڑک کر کے ان سے بات نہ کرنا. وقل لهما قولا کریما، ان کے ساتھ ہمیشہ ادب سے بات کرو. اور اتنا ہی نہیں، آگے کیا فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے سامنے عاجز بن جانا، جھک جانا، اپنے ماں باپ کے سامنے تکبر نہ کرنا، گھمنڈ نہ کرنا. تم IAS آفیسر بن گئے، تم IPS آفیسر بن گئے، تم جج بن گئے، تم وکیل بن گئے، تب بھی اپنی ماں کے پاس جب بیٹھنا تو ادب سے بیٹھنا، اپنے باپ کے سامنے بیٹھنا تو ادب سے بیٹھنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے لیے اپنی رحمت کے بازوؤں کو بچھا دینا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے. دعا پڑھتے رہنا اپنے ماں باپ کی. آج سماج میں کتنے لوگ ہیں جن کی وجہ سے ان کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کا باپ راتوں کو روتا ہے. بھائیو اپنی ماں باپ کی آنکھوں میں کبھی آنسو مت لانا. اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو رلایا ہوگا، اپنے ماں باپ کو ستایا ہوگا، اپنے ماں باپ کو دکھ دیا ہوگا، اس کی جو سزا آخرت میں ملے گی دنیا میں بھی اس کی سزا آپ کو مل جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے. البغی وعقوق الوالدین، ظلم کی سزا بھی دنیا میں مل جاتی ہے، اور ماں باپ کے ساتھ اگر کوئی بدسلوکی کرتا ہے، ماں باپ کا رشتہ اگر توڑ لیتا ہے، ماں باپ کے ساتھ اگر بدتمیزی کرتا ہے، اس کی سزا بھی وہ دنیا میں دیکھ لیتا ہے. ماں باپ کو کبھی دکھ مت دینا. ہمیشہ جب تک وہ زندہ ہے ان کے ساتھ بھلائی کرو. جب وہ اللہ کے پاس چلے جائیں، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کچھ نہیں یاد ہے تو یہ چھوٹی سی دعا یاد کر لو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے. ہم نے اللہ سے یہ کہا کہ اے اللہ جس طریقے سے انہوں نے مجھے پالا ہے مجھے تو عمل کرنے کی توفیق دے. ایسا ہم نے نہیں کہا، ہم نے کہا اے اللہ جیسے انہوں نے مجھے پالا ہے تو رحم فرما. میری اوقات نہیں ہے کہ میں ان کا بدلہ چکا دوں، میری حیثیت نہیں ہے کہ میں ان کے احسانات کا بدلہ چکا دوں. اے اللہ میں تیرے اوپر چھوڑتا ہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار جس طریقے سے انہوں نے مجھے پالا ہے تو ان کے اوپر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انسان کو دیکھا اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے کھانے کعبہ کا طواف کر رہا ہے، بہت خوش بنا ہے. آج میں نے اپنی بوڑھی ماں کو کھانے کعبہ کا طواف کرا دیا، میں نے حج کرا دیا، میں نے عمرہ کرا دیا. جب وہ طواف کر لیتا ہے بڑی خوشی کے ساتھ کہتا ہے کہ اے امیر المومنین آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. حضرت عمر نے کہا کہ تو حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے، تیری ماں نے تجھے جنم دیتے وقت جو چیخ کی آواز تیری ماں نے نکالی تھی، تیری ماں کی تکلیف اور درد کی وجہ سے تیری ماں کی زبان سے جو چیخ کی آواز نکلی تھی، آج تو نے اس چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے، اس آواز کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا ہے، اور تو حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے. کچھ قرض ایسے ہیں میرے بھائی جو چکائے نہیں جا سکتے، انہی میں سے دودھ کا قرض ہے جو آپ چکا نہیں سکتے. ماں باپ دنیا کی بڑی عظیم نعمت ہے، اللہ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کا ذکر کیا. اس کے بعد فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرنا. جو تمہارا بھائی ہے، جو چاچا ہے، جو دادا ہے، جو تایا ہے، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، یہ رشتے تم نے نہیں بنائے، یہ ہم نے بنائے ہیں. رشتہ داروں کا حق ادا کرتے رہنا. اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، آپ زکات نکال رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں. آپ کے خاندان میں آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہے، کوئی غریب ہے، کوئی محتاج ہے، آپ سب سے
سے پہلے اس کو ترجیح دیجئے، سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ دار کو زکات دیجئے، سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ دار کو صدقہ دیجئے، سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ دار کی مدد کیجئے. حق ہے اس کا، احسان نہیں کر رہے ہیں. کبھی مت سمجھو کہ ہم احسان کر رہے ہیں. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، اللہ نے فرمایا رشتہ دار کو اس کا حق دو، غریب کو اس کا حق دو، پردیسی کو اس کا حق دو. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور حرام اور ناجائز جگہوں پر اپنا مال خرچ نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. رشتہ دار کا بھی بہت بڑا حق ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا، تو رشتہ کھڑا ہو گیا. رشتہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لی اور کہنے لگا، رشتہ کہنے لگا، ھذا مقام العائذ بک من القطیع. اے اللہ، دنیا میں اگر کسی نے رشتہ توڑ لیا اور کاٹ لیا، اے اللہ وہ کہاں، جس کا رشتہ توڑ دیا جائے وہ کہاں پناہ لے گا؟ اے اللہ وہ تیری پناہ لے گا جہاں میں نے آ کر کے پناہ لی ہے. تو اللہ تعالیٰ رشتے سے کہتا ہے، رحم سے کہتا ہے، اما ترضین ان اصل من وصلکی واقطع من قطعکی. اے رشتہ داری، اے رشتہ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے، کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ جو تجھ کو جوڑے گا، جو رشتے کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو رشتے کو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا. یہ اللہ کہے گا، جو رشتے کو جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا، اور جو رشتے کو توڑے گا اللہ اسے توڑے گا. لا يدخل الجنت قاطع، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رشتہ داری کو توڑنے والا، کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا. آج عدالتوں اور کچہریوں میں سب سے زیادہ آپ کو مسلمانوں کے مقدمے، بھائی بھائی کے خلاف مقدمہ کر رہا ہے، باپ بیٹے کے خلاف مقدمہ کر رہا ہے، بھائی بہن کے خلاف مقدمہ کر رہا ہے. آج سب سے زیادہ مقدمے بازی ہمارے اور آپ کے سماج میں. رشتے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، یہ رشتے ہم نے نہیں بنائے، اللہ. اسی لیے اسلام کی تعلیم ہے، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث. رشتہ توڑنا تو بہت دور کی بات ہے، 3 دن سے زیادہ آپ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ قطع تعلق ہی نہیں کر سکتے، بات چیت بند نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں تو باقاعدہ وصیت کی جاتی ہے، مرنے کے پہلے باپ کہہ کے جاتا ہے کہ میں نے زندگی بھر فلاں لوگوں سے رشتہ نہیں رکھا، میرے مرنے کے بعد بھی تم لوگ مت رکھنا. اور بڑے فخر سے بیٹے کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے باپ کے طریقے پر ہم چل رہے ہیں، ہم ان لوگوں سے رشتہ نہیں رکھتے. اسلام کا ایک اصول یاد رکھو، ناجائز وصیت پر عمل نہیں کیا جائے. اگر باپ نے وصیت کر بھی دی کہ تم میرے بھائیوں کے ساتھ رشتہ مت رکھو، میری بہن کے ساتھ رشتہ مت رکھو، تو یہ ناجائز وصیت ہے. ناجائز وصیت پر آپ کو عمل نہیں کرنا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کو ناراض کر کے کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جائے گی. تو اللہ نے رشتہ داروں کا ذکر کیا. اور آگے بڑھیے، والیتاما، اور پھر فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا باپ دنیا سے چلا جائے. باپ جو ہوتا ہے نا، بہت بڑا پیڑ ہوتا ہے زندگی کا. جس کا باپ چلا جائے سمجھو اس کی زندگی سے پیڑ کٹ گیا، زمانے کی دھوپ سے بچانے والی چھاؤں چلی گئی. اللہ ہمیں سے جتنے لوگوں کے والدین زندہ ہیں ان کا سایہ برقرار رکھے. اپنے ماں باپ کی قدر کرو میرے بھائی. یتیم کا حق اسی لیے اسلام کے اندر بہت بتایا گیا کیونکہ یتیم بے سہارا. والیتاما، یتیموں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. یتیم کا حق نہیں مارنا ہے، یتیم کا مال نہیں کھانا ہے. ہو سکے تو کسی یتیم کی پرورش کر لو، ہو سکے تو کسی یتیم کا ہاتھ پکڑ کے سنبھال لو. انا وکافل الیتیم کہاتین، اللہ کے پیارے نبی اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرماتے ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، سٹی ہوئی ہیں. یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ رہے گا جس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں ساتھ میں ہیں. یتیم کا بڑا حق ہے میرے بھائی. ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، میرے دل کی سختی کا کوئی علاج بتائیے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا دل بہت سخت ہے، اس کا کوئی علاج بتائیے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا
اذا اردت ان یلین قلبک فامسح براس الیتیم، اگر چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے، ملائم ہو جائے، دل کی سختی دور ہو جائے، دل کی کٹھورتا دور ہو جائے، تو کسی یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیر دو، کسی یتیم کے ساتھ بھلائی کرو، تمہارا دل سافٹ ہو جائے گا، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ وابن السبیل والیتامى والمساکین، یتیموں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو اور مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آپ نے ولیمہ کی دعوت دی، آپ نے رگے پورا کے امیروں کو بلایا، آپ کے پڑوس میں غریب آپ کا رہتا تھا، آپ نے اس غریب کو نہیں بلایا۔ آپ نے عقیقہ کیا، آپ نے اپنے رشتہ داروں میں امیروں کو بلایا، آپ نے غریبوں کو نظر انداز کر دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بری دعوت اس ولیمے کی دعوت ہے یدعا لها الاغنیاء ویترک لها الفقراء، جس میں امیروں کو تو بلا لیا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ غریب کی بھی ایک عزت ہوتی ہے، ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، ایک ایگو ہوتا ہے، اس کو ہٹ مت کیجیے، اس کو تکلیف مت، اس کا ایک آتم سمان ہوتا ہے، اس کا خیال رکھیے۔ والجار ذی القربى، اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ اس پڑوسی کے ساتھ تم بھلائی کرو جو پڑوسی کے ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی ہے۔ ایک ہوتا ہے پڑوسی، پڑوسی کون ہے؟ جو آپ کے پڑوس میں رہتا ہے۔ اگر پڑوسی کے ساتھ ساتھ وہ پڑوسی رشتہ دار بھی ہے تو اس کا حق ڈبل ہے، اس کو حق جوار بھی حاصل ہے، حق قرابت بھی حاصل ہے، پڑوس کا بھی حق حاصل ہے اور رشتہ داری کا بھی حق حاصل ہے۔ اللہ نے اس کا پہلے ذکر کیا، رشتہ دار اگر آپ کا ہے اور پڑوسی بھی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک۔ والجار ذی القربى، قریبی پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ بھی تم بھلائی کرو۔ والجار الجنوبی، اور دور کا پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ بھی تم بھلائی کرو۔ اب دور کا پڑوسی مطلب رشتہ نہیں ہے اس کے ساتھ، تمہارے مذہب کا بھی نہیں ہے، تم مسلمان ہو غیر مسلم، تمہاری برادری کا بھی نہیں ہے، تمہارے مذہب کا بھی نہیں ہے، لیکن اگر پڑوسی ہے تو اس کا بھی حق ہے آپ کے گھر میں بہترین کھانا بنے اور آپ کا پڑوسی بھوکا رہے، یہ اسلام کی تعلیم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءھا، سالن بنایا کرو اور تمہارے پڑوس میں کھانا نہیں پکائے تو سالن میں پانی بڑھا دیا کرو تاکہ پڑوسیوں کو بھی سالن نصیب ہو جائے۔ یہ اسلام کی تعلیم، اسلام خود غرضوں کا دین